الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترة أهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، خاک مدینہ میرے سینے پہ لگا دی جائے، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، درے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب جو تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ سب سے اول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا جو ہم نے لے لیا، اور ہم ہر وقت ہر لمحہ ہم محبت کرتے ہیں۔ ہر وقت بزرگان دین علماء اکثر یہ حدیث شریف پڑھتے ہیں، حب نبیوں کا، حب اہل بیت کا، وتعلیم القرآن۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ میری محبت تمہارے دل میں رکھو اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں رکھو، اور اس کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ یہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا ہے۔ اور منع کرنے والی بات، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا گویا وہ جہنمی ہوگا، جو ان سے محبت کرے گا وہ جنتی ہوگا، اس کا چہرہ خود ظاہر ہوگا کہ یہ جنتی ہے، یہ میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، یہ میرے اہل بیت کی غلامی کا دم بھرنے والا ہے۔ جو بغض رکھنے والا ہے اس کا چہرہ چاہے گورا ہو یا کالا ہو، اس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ خود بخود ایک لعنت ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں ازل سے ملا ہے۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں وہ سراسر قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ گویا جس نے قرآن کا انکار کیا وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ارشاد فرمایا، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، لہذا اے لوگو، اے ایمان والو، تم بھی ان سے محبت کیا کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ارشاد فرماتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو یہ ہماری ایمان کی علامت ہے، کیونکہ یہ بات اور یہ آیت لینے کا مقصد یہ ہے کہ فی زمانہ جو لوگ محبت اہل بیت سے دور کر رہے ہیں، جو سمجھ میں تو نہیں آتا کچھ بھی، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت کو دل سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے بس صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب ہماری بات ہمارے علماء جو چیز بتاتے ہیں واضح بیان کر کے بتاتے ہیں، کیونکہ ہم جو اہل بیت محبت فاؤنڈیشن شروع کیے ہیں، اس میں جو بھی احادیث ہو، قرآنی آیات ہو، جو بھی بتائی جاتی ہے وہ اتھینٹیکیشن پورے دلیل کے ساتھ بتائی جاتی ہے۔ ہر وقت جو ہمارے ویڈیوز ریلے ہو رہے ہیں یوٹیوب پر، اس میں کتاب کا نام، حدیث شریف اور کس نے کس کتاب میں روایت کیا ہے یہ تک بتایا جاتا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ میں لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس مہینے میں لوگ اپنے فتنے انگیز تقریریں کریں گے، لیکن یہاں پر دیکھو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین کربلا کی مٹی لے کر آ کر دیے تھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نم ہو گئی۔ تو آج ہماری آنکھ نم ہونے پر لوگ تانا کسی کرتے ہیں،
تو پہلے وہ لوگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عاشق رسول کو تو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن جب صحیح حدیث ہم پیش کرتے ہیں تو وہ لوگ کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے نہ ان کو حدیث سمجھ میں آئے گی نہ ان کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے علماء، مشائخ، صوفیاء جب کبھی بات کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کی محبت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھے ان کی محبت کے بغیر نہ ایمان کامل ہے نہ ہو سکتا ہے۔ چاہے آپ کتنا بھی لاکھ پڑھ لے لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ کہاں سے لاؤں میں ایسی زبان امام حسین، تیری صفات کرے جو بیاں۔ امام حسین اتنے صفات کہ کسی بندہ مومن سے پورے صفات بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ جس زبان سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہاں پر بات واضح ہو گئی، کیونکہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت جو دل میں بساتے ہیں، ہمارے سینوں میں جو گٹی گھونٹ گھونٹ کر پلائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ ہمیں ہر وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں لذت آئے، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں لذت آئے، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لذت آئے، اور ہمارے ایمان کی تازگی میں ہر وقت ہمارا دل زندہ رہے۔ اے لوگو، بس اتنا جان لو کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر نہ کچھ حاصل ہوا ہے نہ کبھی کچھ حاصل ہوگا۔ اس مہینے میں لوگ اپنا سر اٹھائیں گے، لیکن قرآن واضح دلیل دیتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے کی۔ قرآن کو پڑھے اور سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔